بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منتخب احادیث کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہم یہ حدیث پڑھیں گے کہ ہمارے اس سلسلے میں اس حدیث کا نمبر ہے 12، اور یہ حدیث ترمذی میں ہے کہ جہاں اس کا نمبر ہے 2318۔ اور اس حدیث میں جو کچھ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پاکیزہ تعلیم دی گئی ہے، اور جو کچھ اس حدیث مبارک کا معنی و مفہوم ہے، تو اس کی مناسبت سے آج کی ہماری اس ملاقات کا عنوان ہے فضول کاموں سے بچتے رہنا۔ فرمایا کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کسی انسان کے بہترین مسلمان ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ چھوڑ دے ہر اس کام کو کہ جس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی کوئی بھی ایسا کام کہ جس سے انسان کا کوئی تعلق نہیں ہے، کچھ لینا دینا نہیں ہے، کہ ایسا کام یا ایسی بات کہ جس میں انسان کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہے اور نہ ہی کوئی اخروی فائدہ ہے، اور نہ ہی اس بات سے یا اس کام سے اس کا کوئی تعلق ہے کہ مثلاً دوسروں کی باتیں، دوسروں کے معاملات، یا کوئی بھی ایسا کام کہ جس میں اس کے لیے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو اس چیز سے بچنے کی تاکید و تلقین کی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس حدیث مبارک میں۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم میں بھی ہمیں اللہ کی طرف سے یہی تعلیم نظر آتی ہے، جیسا کہ ارشاد ہے قرآن کریم میں، فرمایا کہ والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لغو سے اعراض کیا کرتے ہیں۔ یعنی قرآن کریم میں ایک مقام پر اللہ عز و جل کی جانب سے اللہ کے جو خاص بندے ہیں، جو اہل ایمان، جو کہ اللہ کے مقرب ترین ہیں، ان کی علامات کا تذکرہ کیا گیا ہے سورۃ المؤمنون کی ابتدا میں۔ فرمایا کہ قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہو گئے اہل ایمان۔ پھر اس کے بعد ان کی متعدد علامات ذکر کی گئی ہیں کہ وہ ایسا کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، اور ان کی ایسی ایسی علامات ہیں۔ تو اہل ایمان کی علامات کے ضمن میں اللہ کی طرف سے ان کی ایک علامت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ ہم عن اللغو معرضون، کہ وہ لغو سے اعراض کیا کرتے ہیں۔ لغو یعنی بیہودہ کام، کوئی بیہودہ چیز کہ جس سے انسان کا کوئی تعلق نہ ہو۔ تو اللہ کی طرف سے اہل ایمان کی ایک علامت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ فضول کام کرنا، فضول گفتگو کرنا، تو اس چیز سے اہل ایمان ہمیشہ بچتے ہیں کہ یہ سب کچھ اہل ایمان کو گویا کہ یہ ان کی شان کے خلاف ہے، انہیں یہ زیب نہیں دیتا۔ قرآن کریم میں فرمائے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان جب بھی اپنی زبان سے کوئی لفظ ادا کرتا ہے تو وہاں اس کے ساتھ موجود ہے ایک نگران،
جو کہ بہت ہی مستعد ہے، اچک لینے والا ہے۔ یعنی اللہ کی طرف سے انسان کو یہ حقیقت یاد دلائی گئی ہے کہ انسان اپنی زبان سے فضول گفتگو نہ کیا کرے، فضول باتیں نہ کیا کرے کہ جس میں نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، بلکہ ہر ایک لفظ اپنی زبان سے ادا کرتے وقت انسان کو چاہیے کہ وہ اس حقیقت کو ذہن نشین رکھے کہ اللہ کی طرف سے ایک نگران مقرر ہے، فرشتہ مقرر ہے کہ جو انسان کی زبان سے جو ایک لفظ ادا ہو رہا ہے تو وہ فرشتہ اسے لکھ رہا ہے، اور یہ کہ اپنی ہر بات کا اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، حساب دینا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرتے رہو اور ہمیشہ ایسی بات ہی کہا کرو کہ جو درست بات ہو۔ یعنی اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ انسان جب بھی اپنی زبان سے کوئی بات کہے تو ایسی بات کہا کرے کہ جو درست ہو، کہ جس میں خود انسان کے لیے بھی فائدہ ہو اور جس میں دوسروں کے لیے بھی بھلائی ہو اور خیر و خوبی ہو، کہ دینی فائدہ یا اخروی فائدہ، اور یہ کہ انسان ایسی باتوں سے ہمیشہ بچے کہ جس میں نقصان کا کوئی پہلو ہو، فضول قسم کی باتیں یا جس میں فتنہ و فساد کا اندیشہ ہو، تو ایسی باتوں سے ہمیشہ بچتے ہی رہنا چاہیے۔ یعنی گویا کہ اس آیت میں بھی اللہ کی طرف سے جو حکم دیا گیا تو اس سے بھی یہی حقیقت واضح ہوئی کہ فضول کاموں سے اور یہ کہ فضول باتوں سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو کوئی ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور قیامت کے دن پر تو اسے چاہیے کہ وہ ہمیشہ اچھی بات ہی کہا کرے، ورنہ تو خاموش ہی رہا کرے۔ کہ اگر دل میں ایمان ہے، اللہ پر ایمان، اور یہ کہ آخرت پر ایمان، اگر یہ ایمان تازہ ہے، اگر یہ احساس بیدار ہے دل میں کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، قیامت کے دن وہاں اپنے ہر قول و عمل کا اللہ کے سامنے جواب دینا ہے اور حساب دینا ہے، اگر اس بات پر ایمان ہے دل میں تو پھر اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ انسان جب بھی اپنی زبان سے کوئی بھی بات کہے تو پھر اچھی بات ہی کہا کرے، ورنہ تو پھر یہ کہ خاموش ہی رہا کرے۔ یعنی اسی جانب متوجہ کرنا مقصود ہے کہ لغو اور فضول اور بیہودہ قسم کے کام یا بیہودہ قسم کی اور فضول قسم کی گفتگو، تو اس سے مومن کو پرہیز ہی کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان العبد لیتکلم بالکلمۃ من سخط اللہ لا یلقی لها بالا یہوی بها فی جہنم۔ بعض اوقات کوئی انسان اپنی زبان سے کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ اسے اس طرف توجہ بھی نہیں ہے کہ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اور یہ کہ یہ کس قدر نازک معاملہ ہے۔ یوں سوچے سمجھے بغیر کسی بات کو انسان معمولی سمجھتے ہوئے اپنی زبان سے وہ بات کہہ ڈالتا ہے، حالانکہ اس بات کی وجہ سے وہ الفاظ اپنی زبان سے کہنے کی وجہ سے اس نے اللہ کو اس قدر ناراض کر ڈالا ہے کہ یہوی بہا فی جہنم، کہ اپنے ان الفاظ کی وجہ سے، اپنی اس بات کی وجہ سے انسان جہنم میں گرتا ہی چلا جائے گا۔ یعنی جہنم کی گہرائیوں میں وہاں گرتا چلا جائے گا
کسی ایک بات کی وجہ سے کہ جسے اس نے معمولی سمجھا، لیکن اس نے اللہ کو اپنی اس بات کی وجہ سے اس قدر ناراض کر ڈالا ہے۔ اسی طرح فرمایا قرآن کریم میں وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، تم اپنی اس بات کو معمولی سمجھ رہے تھے، حالانکہ تمہاری وہ بات اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی۔ یعنی قرآن کریم میں سورہ نور میں 18ویں سپارے میں سورہ نور، اس کی ابتدا میں تقریباً جہاں یہ تذکرہ ہے کہ وہ واقعہ جو کہ تاریخ میں واقعہ افک کے نام سے معروف ہے، کہ کچھ منافق قسم کے لوگوں نے نامناسب قسم کی باتیں کی، یہاں تفصیل کا موقع نہیں ہے، قرآن کریم میں واقعہ مذکور ہے، تو منافقوں کے ساتھ ہی دیکھا دیکھی کچھ اہل ایمان کی زبان سے بھی کچھ ایسی باتیں نکل گئیں جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا یہ معاملہ، انہیں ایسی باتیں نہیں کہنی چاہیے تھیں۔ بعد میں انہیں اس طرف توجہ ہوئی اور وہ پشیمان ہوئے، شرمندہ ہوئے، اور انہوں نے سچے دل سے توبہ و استغفار کی۔ تو اسی طرف اس واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن کریم میں اللہ کی طرف سے بطور تنبیہ یوں کہا گیا کہ تم نے تو اس بات کو معمولی سمجھا اور تم نے یہ بات کہہ ڈالی، حالانکہ جسے تم معمولی سمجھتے رہے، جس بات کو معمولی سمجھ کر تم اپنی زبان سے کہتے رہے، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات ہے۔ تو یوں سوچے سمجھے بغیر انسان کا کچھ بولنا یا کوئی کام کرنا، فضول کام کرنا یا فضول باتیں کرتے رہنا، تو مومن کو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ فضول کام کرے گا اگر انسان یا فضول باتیں کرے گا بلا ضرورت، تو پھر ضرور ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ کسی مشکل کا شکار ہو کر رہ جائے گا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله تعالى فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى قسوة للقلب وإن أبعد الناس من رحمة الله تعالى القلب القاسي۔ اللہ کے ذکر کے سوا تم ضرورت سے زیادہ باتیں نہ کیا کرو، یعنی انسان کو یہ فکر کرتے رہنا چاہیے کہ میں اپنی زبان سے زیادہ ایسے الفاظ ادا کیا کروں کہ جن میں اللہ کے ذکر کا پہلو نکلتا ہو، کہ اللہ کی تسبیح ہو، اللہ کی تحمید ہو، اور یہ کہ اللہ کی تعریف بیان کی جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، تلاوت قرآن کا اہتمام کیا جائے۔ تو اس قسم کی گفتگو انسان زیادہ سے زیادہ جس قدر کرے گا تو یہ چیز اس کے لیے دنیا و آخرت میں سعادت مندی اور خوش نصیبی اور کامیابی و کامرانی کا سبب بنے گی۔ لیکن اس کے سوا اگر انسان ضرورت سے زیادہ بولتا چلا جائے گا تو اس چیز سے منع کیا گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ انسان اگر زیادہ باتیں کرتا ہے تو پھر اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور جس کسی کا دل سخت ہو، جو سنگ دل قسم کا انسان ہے، تو پھر اسے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کی رحمت سے سب سے زیادہ دور وہ انسان ہے کہ جس کا دل سخت ہے۔ اللہ کی رحمت سے سب سے زیادہ دور اور اللہ کی رحمت سے سب سے زیادہ محروم رہنے والا بدبخت انسان وہ ہے کہ جو سنگ دل ہے، اور جو کوئی ضرورت سے زیادہ باتیں کیا کرتا ہو تو پھر اس چیز کی وجہ سے انسان کا دل سخت ہو جایا کرتا ہے۔ اسی طرح ایک بار ایک صحابی کے جن کا نام ہے عقبہ ابن عامر، یہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال دریافت کیا کہ من نجاہ، اے اللہ کے رسول ارشاد فرمائیے کہ نجات کا طریقہ کیا ہے، مجھے کوئی ایسا طریقہ بتا دیجئے کہ جس کی بدولت مجھے
دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نجات نصیب ہو جائے، تمام مشکلات سے میں سلامت رہ سکوں، محفوظ رہ سکوں۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امسک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک۔ 3 باتیں ارشاد فرمائیں، 3 نصیحتیں فرمائیں کہ جس کسی کو نجات کی آرزو ہو کہ دنیا میں بھی وہ ہر قسم کی مشکلات سے وہ محفوظ رہے، سلامت رہے، آخرت میں بھی مشکلات سے وہ انسان سلامت رہے اور اسے نجات نصیب ہو سکے، تو ان 3 باتوں کو گرہ سے باندھ کر رکھے ہمیشہ۔ پہلی بات یہ کہ امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو روک کر رکھو۔ فضول باتیں کرنا، بلا وجہ دوسروں کے معاملات میں بولتے چلے جانا، یا ایسی باتیں کہ جن سے انسان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے پھر بھی بولا چلا جا رہا ہے، تو اگر نجات کی تمنا ہے تو زبان کو لگام دینا ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تمہیں تمہارا گھر کافی ہو جائے۔ گھر میں بیٹھے انسان بلا ضرورت ادھر ادھر گھومتے پھرنا، بازاروں میں یا جہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے خواہ مخواہ انسان گھومتا پھرتا ہے سارا دن، تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ، تیسری بات یہ کہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کرو۔ اگر کوئی گناہ سرزد ہو گیا، کوئی غلطی ہو گئی، تو انسان کو چاہیے کہ اسے اس پر ندامت ہو، اللہ کے سامنے گریہ ہو، اور یہ کہ آہوزاری ہو، اور یہ کہ انسان اللہ کے سامنے رویا کرے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کیا کرے اللہ سے۔ تو اس حدیث میں بھی اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور اسی طرح وہ آیات جو کہ ہم نے اس سے قبل تلاوت کی ہیں، تو اللہ عز و جل کی جانب سے یہی کچھ تعلیم دی گئی ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ فضول کاموں سے اور فضول باتوں سے ہمیشہ خود کو بچا کر رکھے۔ جو جس قدر زیادہ فضول کام کرے گا یا جس قدر زیادہ فضول گفتگو کرتا چلا جائے گا بغیر سوچے سمجھے، اسی قدر انسان مشکلات کا شکار ہو کر رہ جائے گا۔ اور تعلیم یہ دی گئی ہے دین اسلام میں کہ انسان خود کو مشکلات سے بچا کر رکھے، اور یہ کہ سلامتی اور عافیت کا ہمیشہ اللہ سے سوالی بنا ہی رہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین کرام، فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔